پہلے نیت، خشیت اور نیت دل سے تعلق ہے، پھر عمل کرنا کیسے ہے؟ پھر فرماتے والعمل الخالص، وہ عمل جو خالص ہو، وہ کیا ہو؟ جو قرآن مخلصین لہ الدین، مخلص لہ الدین، یہ خالص عمل کیا ہو؟ ابھی جو آگے بات کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہے بڑا مشکل، اس کے لیے واقع پھر وہی ہے، بہت ہی اپنے آپ کو قرید کے، جسے کہتے ہیں نا اندر سے بھی محل ساری نکال کے بندہ جب تک باہر نہ رکھے، یعنی یہ فائٹ ہے، فائٹ تب یہ حاصل ہو جائے گا، ورنہ ابھی آج سونے کا پتہ چلے گا بڑا مشکل ہے، یہ بندے میں نہ ہو یہ طلب۔ امام فرماتے عمل خالص عمل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں الذی، وہ عمل ہے خالص عمل کہ جس میں لا ترید، تو نہ چاہتا، تو نہ چاہے ان یحمدک علیہ احد، تو تیرے دل میں یہ چاہتی نہ ہو کہ کوئی بھی تیری تعریف کرے الا اللہ، یعنی تجھے غرض ہی نہ ہو کہ فلان کو پسند آئے، فلان کو پسند آئے، صرف ایک چیز ہو تیرے دل میں، کسے پسند آئے؟ تعریف کرے تو کون تعریف کرے؟ اللہ تعریف پیور، تب تو میں نے آپ کو شاید سنایا ہوگا پہلے کہ ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ ایک بھائی نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا ساتھ بیٹھا تھا، کوئی تیسرا آ کے بیٹھا، اس نے بیٹھے ہوئے نے اس آنے والے کو اس کی تعریفیں شروع کر دی کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، وہ بڑے روزے رکھتا ہے، بڑا نمازی ہے، بڑی غریبوں کی ہیلپ کرتا ہے۔ وہ بھی سن رہا تھا، اس نے نماز توڑی اور کہا کہ اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کیا، صبر نہیں ہوا، اتنا بڑا کام میں نے کیا ہے، اس کو بھول گیا، اس کو بتا رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ میں نماز پڑھتا رہوں اٹھ کے چلا جائے استفادہ کیے بغیر، تو میں بتا دوں کہ میں نے حج بھی کیا۔ آپ دیکھیں یہ ایک روایت، اگر ہم اس پر ورکنگ شروع کریں اپنے اعمال کو، کیا سطح ہے اس میں، اس عمل کا لیول کیا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام جو دینی تقاریر ہے ان چیزوں کے بیان کا ماحول ہی نہیں، حالانکہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ 5 منٹ کے اندر نعرہ نہ لگے تو کام خراب ہو جاتا ہے کہ یہ اب مجلس صحیح نہیں لگ رہی، تو فلان نہیں ہو رہا، تو وہ ماحول بار بار تقاضا کرتا ہے، خطیب کے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھتا ہے کہ کام تو خراب ہو جائے گا، لہٰذا یہ چیزیں کتابوں میں ہی دفن۔ وہ کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، مولانا اسحاق صبر نے کہا اسلام کی خوبصورتی، اسلام کتنا خوبصورت ہے، کیا ہے دین اسلام؟ اگر کسی نے دیکھنا چاہتا ہے کہ سب سے خوبصورت جہاں بیان ہوا ہے وہ یہ کتاب الایمان والکفر ہے کہ جو ائمہ اہل بیت نے اسلام کو بیان کیا۔ کون پڑھتا ہے، کون بیان کرتا ہے؟ اب یہ اصل میں آیات خدا نے جو لفظ استعمال کیے انہی کی ایکسپلینیشن ہے، لیکن آپ دیکھیں کیسا قریب کے سامنے رکھ رہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تو کوالٹی دیکھنا چاہتا ہے، تو کیسے کوالٹی پیدا ہوگی؟ یہ والی چیزیں دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہم کیا ہوتا ہے، یا نماز پڑھنی ہے، یہی ہوتا ہے نا، اپنے بیٹے کو بیٹی کو بیٹا نماز پڑھنی ہے، لیکن یہ والی جو باتیں یہ کبھی کہیں ہم خود ٹرائی کرتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ باتیں کی جائیں، ان کی تکرار و بار بار یاد دہانی ہو، تب آہستہ آہستہ لوگ شروع کریں، لیکن ایسا نہیں۔ وَالْعَمَلُ الْخَالِصُ الَّذِي لَا تُرِيدُ، وہ عمل ہے جس میں تو نہیں چاہتا أَن يَحْمِدَكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی ایک بھی تیری تعریف کرے، کوئی تجھے نہیں چاہیے سوائے اللہ۔ یہ وہی بات ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکر گزاری، ہم تم سے کوئی توقع نہیں رکھتے، ہمیں کس چاہیے؟ لوجہ اللہ، یہ ہے خالص،
نہ کہ عمل کرنا. لہذا امام نے فرمایا عمل پر باقی رہنا یہاں تک کہ وہ خالص ہو جائے، یہ عمل سے بڑا سخت کام ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. ایک لکڑی کا کام کرنے والا ایک میز بنا دے، وہ کوئی سے 4 ڈنڈے اوپر ایک تختہ رکھ کے کیلے ٹھوک کے میز بنا دے، لیکن ایک بندہ ایسی میز بناتا ہے کہ دنیا دیکھنے آ جاتی ہے یار کیا میز بناتا ہے. اس پہ ورک کرتا ہے، اس کی ساری باریکیاں دیکھتا ہے، پھر ایک شاہکار چیز لا کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کی اصل خریدار شاہکار ہے کہ یہ کرنے والے نے پوری محنت کر دی، اس نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. والنیت، اب 2 باتیں کی نا، ایک نیت کی بات کی تھی، ایک عمل کی بات کی. اب ہمارے بہت نقطہ فرما رہے والنیت افضل من العمل، نیت عمل سے افضل. الا آگاہ ہو جاؤ، پے اٹینشن، اس پہ ترجمہ توجہ کرو. وَإِنَّ النِّيَّةَ هِيَ الْعَمَلُ، کہ یقیناً نیت ہی اصل عمل ہے. کیونکہ آپ جو کام کرتے ہیں اصل میں وہ جو آپ کوالٹی والا کام کر رہے ہیں وہ کہاں سے بٹن دبائے؟ نیت سے بٹن دبائے. بات کرتے ہیں ڈھیلا ڈھالا کام جو کر رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کی نیت ہی کوئی نہیں. یہ جملہ بولتے ہیں وہ نیت ہی کوئی نہیں، لیکن اندر ارادہ ہی نہیں. یا کہتے ہیں کبھی کہ کام کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ نا صحیح طرح کام کرنے کی نیت نہیں ہے اس کی. نیت کہتے ہیں وہ چیز جو ہمارے اندر چاہت پیدا ہوتی ہے، وہ کم بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اتنی کم ہو کہ حرکت میں ہی نہ لائے، اور ہو سکتا ہے اتنی شدید ہو کہ بیٹھنے ہی نہ دے. تو امام فرما رہے کہ وہ نیت ہی اصل میں عمل ہو، کیونکہ باقی جو کچھ ہوتا ہے اس کی بیس وہ وہاں سے آ رہی ہے. جس طرح کا ارادہ ہے، جس طرح کی نیت ہے، اسی طرح کا عمل. ثم تلا قوله عز وجل، پھر تلاوت فرمائی امام نے اللہ کے عز وجل کے اس قول کی. قل، اے رسول کہہ دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنی شاکلہ پر عمل کرتا ہے. فرمایا یعنی علی نیتہ، ہر شخص اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے. بس نیت کو بتایا، اللہ کا کون سا عمل؟ پیور نیت، سچی خوبصورت نیت اور پیور عمل. اور پیور عمل کی نشانی کیا ہے؟ یعنی پہلے لگے رہو تاکہ امپیورٹیز نکالو اس میں سے، اور پھر ٹیسٹ کیا فائنل اس کا کہ عمل کرتے وقت یا کرنے کے بعد دیکھو کہ تمہارے دل میں کیا خواہش ہے، کون تعریف کرے تمہاری. تو جب یہ دل میں آئے کہ صرف اللہ سے چاہتا ہوں میری تعریف ہو، سمجھ لو کہ تمہارا عمل پیور ہو گیا ہے. لوگ دیکھیں فلان کرے، بڑا نمازی ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، یہ سارا کا سارا. یعنی پہلے تو شیطان کہتا ہے کہ کام ہی نہ کرو اچھا، پھر کہتے ہیں چلو اگر یہ زنجیر توڑ دی ہے، کام اس نے کرنا ہی کرنا ہے، پھر چلو ملاوٹ جتنا نقصان کر سکتا ہے وہ. اور آیات قرآن اور ان کے ساتھ یہ وضاحت ائمہ اطہار کی پیورٹی کیا چیز، خالص